وزیر خزانہ اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ منسٹر صاحبہ بہت اس میں محنت کرتی ہیں اور اس میں ماشاءاللہ شی از ڈوئنگ ہارڈ ورک۔ تو ایک بجٹ کی آئٹم نہیں ہے، یہ ایک نیت کی آئٹم ہے، یہ ایک ثواب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کی یہ ایک ایسا آئٹم ہے کہ ہم جتنی ڈیڈیکیشن کا ساتھ کریں گے اور نیت ہو کہ عبادت ہے تو یہ واقعی اس کو عبادت کا درجہ ملے گا۔ دوسری جناب اسپیکر اپنا محترمہ منسٹر صاحبہ نے بھی کہا، اور وہ پچھلے چند دنوں میں ایک جنرل ڈسکشنز یہاں بھی ہوئی، میڈیا میں بھی ہو رہی ہے اور کافی حد تک انفارمیشن پبلک بھی ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپروپریٹ ہوگا کیونکہ کافی ہمارے دوستوں نے بھی اور ہمارے پارلیمنٹیرین ساتھیوں نے بھی کہا کہ جو بھی ہوا ہے کہ ہمیں بھی شیئر کریں کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ یہ جو فلڈ ریلیٹڈ جو بات ہو رہی ہے کہ جو ایفیکٹیز ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے شازیہ بہن نے کہا کہ قریباً 100 ارب روپیہ جو امیجیٹ ریسکیو اور ریلیف کے لیے چاہیے تھا، اس میں آلموسٹ 80 بلین سے زیادہ انہوں نے آپ کو فگر دیا، بسپ کے ذریعے ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ جو ایفیکٹیز تھے ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، اور جو ان کائنڈ جو چیزیں اس وقت این ڈی ایم اے کے سٹور سے یا ادروائز جلدی جو کوئر ہو سکتی کر کے کیے، ٹوٹل جو اس کا بل تھا 100 ارب روپے کا تھا۔ ہم نے وہ سٹاکس جو این ڈی ایم اے نے اپنے سٹاک سے یوز کیے، وہ ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں 12 ارب روپے کی ان کو ای سی سی نے اپروول دی اور کیبنٹ نے اس کو انڈورس کیا کہ وہ اپنے سٹاکس کو ریپلینش کر لیں، اور وہ 12 ارب جو ہے وہ بھی حکومت پاکستان نے خرچ کیے۔ تو الحمدللہ وہ 100 ارب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان بہن بھائیوں کا جو فلڈ ایفیکٹیز تھے ان کا رائٹ ہے اس اسلامی مملکت کے اوپر اور اس کے خزانے کے اوپر، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے۔ اب دا وے فارورڈ جناب جس بات ہو رہی ہے کہ فلڈ ایفیکٹڈ کو اگنور نہ کیا جائے، ان کو بھولا نہ جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے جناب اسپیکر میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا کہ ایک فلڈز کے بعد ایک باڈی سیٹ اپ ہوئی، اس میں یو این ڈی پی تھا، اس میں یورپین یونین تھا، اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک تھا، اس میں ہماری پلاننگ منسٹری تھی، اس میں ورلڈ بینک تھا۔ تو انہوں نے ایک کمپریہنسو، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رپورٹ جو ہے کوئی اس میں کوئی انگلی اٹھائے، تو وہ جو تیار کی تھی اس میں جو ہمارے اکنامک لاسز اور جو ہمارے فزیکل لاسز تھے وہ ملا کے 30 ارب ڈالر سے تجاوز ہوئے پاکستان کے انفارچونیٹلی فلڈز کی وجہ سے۔ اس کے بعد یہ ایکسرسائز ہوئی کہ جو ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن آن جو ہے 4RF کے پرنسپلز کے اوپر جو دنیا فالو کر رہی ہے، وہ اس کے لیے کتنے فنڈ درکار ہوں گے۔ تو جناب اسپیکر اس کے لیے 16.3 ارب ڈالرز کی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کو، جو کہ اگلے جتنی آپ تیزی سے کام کر سکے 4 سے 5 سال میں تو وہ مکمل ہونے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا سب سے زیادہ ایفیکٹیو سندھ کے ہمارے بہن بھائی تھے، اس لیے تقریباً 11 بلین ڈالر سے زیادہ ان 16 ارب ڈالر میں وہاں کے منصوبے ہوں گے، اور جو باقی بلوچستان اور سدرن پنجاب وغیرہ کے ہیں تو وہ سارے، یعنی اس میں یونینیمٹی ہے، وہ صرف کسی پلاننگ منسٹری آف پاکستان نے اکیلے نہیں کیا، وہ ایک کمبائنڈ ایکسرسائز ہوئی۔ یہ ہم نے جو پارلیز کیے ریسنٹلی اس سبجیکٹ کے اوپر، اور ہمارے پچھلے جمعے میں بھی بڑی کئی گھنٹے کی سیٹنگ ہوئی، اور پھر ہماری پیر کے دن جو گزرا ہے اس میں بھی بڑی سیر حاصل، ہم نے ساری چیزوں ڈسکس کیا۔ یہ طے پایا ہے ساتھیوں کے نالج کے لیے کہ یہ طے پایا ہے کہ اب ہم نے وہ 16.3 بلین کے ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن جو ماسٹر پلان ہے، اس بجٹ کے بعد جو پلاننگ منسٹری ہے وہ مہربانی کر کے بیٹھ جائے اور ہم اگلے جو ہے 4 سال کا یا جتنا بھی اس کا پیریڈ ریکوائرڈ ہے اس کا ماسٹر پلان بنائیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو پرائم منسٹر کے انیشیٹو پہ یونائٹڈ نیشن جنرل سیکرٹری نے وزیر اعظم کے ساتھ ایک جنیوا اسی حوالے سے کی تھی، ایک ڈونرز کی کانفرنس کی تھی، جس میں وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، بہت ہمارے دوسرے ساتھی بھی تھے۔ اس میں قریباً 8 ارب کے قریب ہمیں پلیجز ملے، لیکن کون سا ڈونر کس پروجیکٹ کو پلیج کرے گا وہ بھی کام کرنے والا ہے۔ یہ ایک میگا پلان ہے،
تو یہ ہماری جو دو ڈیٹیلڈ ڈسکشنز میں بھی موجود تھا، جناب نوید قمر صاحب تھے، جناب خورشید شاہ صاحب تھے، جناب مراد علی شاہ صاحب تھے، جناب نثار کھوڑے بھی ایک میٹنگ میں موجود تھے، شہری روان صاحبہ تھی، وہ سارے ہم ساتھیوں نے مل کے، جناب آسن اقبال آبویسلی وہ تو کورٹ پلاننگ کی ذمہ داری اور میں ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں ایاز صادق صاحب بھی تھے. یہ 2 دنوں میں ہم نے یہ طے کیا کہ یہ بجٹ ہو جائے، 15 جولائی تک ٹینٹیٹیولی ایک ماسٹر پلان بنایا جائے کہ وہ جو 16.3 بلین کے پروجیکٹس ہیں جس میں پاکستان نے گلوبل فورم کے اوپر اناؤنس کیا کہ آدھا ہم خود کریں گے، اور وہ جو آدھا ہم خود فائنانس کریں گے یعنی $8.15 بلین کے ایکویولنٹ، اس پہ آدھا ریلیونٹ صوبہ ادا کرے گا، آدھی فیڈرل گورنمنٹ. یہ طے اس دن ہو گیا، there was کلیئرٹی نہیں تھی کہ یہ آدھا فیڈرل گورنمنٹ اپنے ریسورسز سے اس میں حصہ ڈالے گا، آدھا صوبہ ڈالے گا، اور جو آدھا انٹرنیشنل ڈونرز کے جو فائنینسنگ اور جو لونز ہوں گے وہ استعمال ہوں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یعنی پروڈنٹ وے فارورڈ ہے، اور اس میں جو میچ میکنگ میرے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ جن اداروں نے کیا انہوں نے یہ نہیں کہا ہم کس منصوبے میں آپ کو کریں گے، اور اس میں اپیرنٹلی کچھ ایسی پلیجز بھی ان 2 میٹنگز میں سامنے آئے ہیں جو کہ شاید وہ ایک ٹریڈنگ فیسلٹی کے ٹائپ پہ ہے تو اس کے لیے کام نہیں آئے گا. تو ہمیں یہ جو گیپ ہے اس کو برج کرنا ہے. تو یہ ایک ایکسرسائز ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ریئل خدمت ہوگی جو ہم سب سنتے ہیں. ابھی بہن شازیہ نے بھی کہا کہ جی یہ فلڈ افیکٹ نہ بھولیں، بالکل نہیں بھولنا چاہیے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلا ہمارا 2 میراتھن سیشنز میں فیصلہ تھا یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ کام ہوگا اور 15 جولائی تک ٹینٹیولی اس کو ختم کرنا چاہیے. دوسرا جو اس وقت ارجنٹ تھا وہ فلڈ. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. اذان کا وقفہ ہے ابھی، یا لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. پلان کا فیصلہ الحمدللہ اس میراتھن سیشن میں ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ بجٹ کے بعد یہ ایکسرسائز شروع ہو جائے گی. 3 ایسے پروجیکٹس تھے جو امیجیٹ اٹینشن مانگ رہے تھے، جو کہ اس وقت تک PND جو ہماری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹری اور پھر ان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ کے حوالے سے جو ڈاکومنٹس ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں وہ اس کی ان 3 پروجیکٹس کی ریفلیکشن نہیں تھی اس میں، اور کوئی ڈیسیژن نہیں تھا. تو پہلا اس میں پروجیکٹ ہے وہ ایکچولی فلڈ ریلیٹڈ ہی ہے، فلڈ ایمرجنسی ہاؤسنگ پروجیکٹ. یہ گورنمنٹ آف سندھ نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے. یہ $727 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے، اور یہ سندھ میں جو فیکٹریز ہیں ان کے لیے گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو شروع کیا ہے، اور اس میں جو فنڈنگ ہے وہ ٹوٹل اس آنے والے مالی سال کے لیے 50 ارب روپے کی رکھی گئی. تو اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ 25 ارب، اس 50 ارب میں سے 25 ارب فیڈرل گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرے گی، اپنا حصہ ڈالے گی ان فیکٹریز کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے. 25 ارب سندھ کی گورنمنٹ جو ہے اس میں اس پروجیکٹ میں کرے گی، اور یہ پروجیکٹ پھر اسی طرح 50-50 بیسس کے اوپر آگے چلے گا. تو چونکہ اپنا ہماری جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام 2023-24 سرکولیٹ ہو چکا ہے، تو وائنڈنگ اپ ہوپ فلی کل کوشش کریں گے آپ کی اجازت سے. اس کے ساتھ ساتھ فائنانس بل پاس ہونے سے پہلے جو ریلیونٹ پیج یا پیجز ہوں گے اس کی فوٹو کاپیز اپ ڈیٹڈ سرکولیٹ کر دی جائیں گی ہاؤس میں، تاکہ ریکارڈ جو ہے اس کو امینڈ کر لیا جائے. لیکن یہ ہمارے جو آپس میں طے ہوا ہے، دس از دی another decision of that committee. اس کے علاوہ یہ ہماری جو امپرومنٹ ہے لائننگ آف اپنا ہماری یہ جو لیک کے لیے جو K4 کے لیے پانی کا معاملہ ہے، اس کے لیے بھی KB فیڈر لیک جو ہے اس کے لیے 46 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے. اور یہ طے ہوا ہے کہ اس پروجیکٹ کو بھی بائی دی وے میں پھر تھوڑی سی ہسٹری یاد کرا دیتا ہوں. K4 جو تھا اوریجنلی 1/3 فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، 1/3 پروونشل گورنمنٹ نے ڈالا تھا، 1/3 لوکل گورنمنٹ نے اس میں پیسے ڈالنے. پھر چینجز آئیں، میں ماضی کے 10 سال کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ ہو گیا 50-50 کہ لوکلی فیڈرل گورنمنٹ ڈالے گی اور پھر پروونشل گورنمنٹ آدھا ڈالے گی. اس کے بعد پچھلے چند سالوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ K4 فیڈرل گورنمنٹ ہی سارا پک کر لے.
تو اس وقت اس کا سٹیٹس یہ ہے، لیکن اس کو کامیاب بنانے کے لیے اس لیک کا جو ہے وہ اس کا کنجار لیک جو ہے اس کی ایکسٹینشن اور جو فیڈر ہے اس کے لیے 46 ارب کی انویسٹمنٹ درکار ہے، یعنی ایک اور ترقیاتی منصوبہ درکار ہے۔ تو یہ طے پایا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن کے ساتھ ایکول میچنگ بیسس کے اوپر اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنا حصہ ڈالے گی اور یہ دونوں مل کے یہ پروجیکٹ کریں گے۔ اس کرنٹ جو آنے والا سال ہے مالی سال میں اس کے لیے 6 بلین اماؤنٹ درکار تھی، اور اس کے لیے بھی فیصلہ ہوا کہ 3 بلین گورنمنٹ آف سندھ ڈالے گی اور 3 بلین جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے پی ایس ڈی پی میں اس کو مختص کرے گی۔ اسی طرح جو ایک اور بڑا امپورٹنٹ 1800 اسکولز کا ایک بڑا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی نوبل ایک پروجیکٹ بنا ہے۔ جو ایگزسٹنگ اسکولز ہیں سندھ میں اور جو ان رینز اور اس فلڈ کے وجہ سے جن میں نقصان ہوا ہے یا تباہی ہوئی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو منصوبہ ہے یہ 11.9 بلین روپیز میں بنے گا، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ پروجیکٹ بھی گورنمنٹ کے ساتھ میچنگ بیسس کے اوپر، ایکول بیسس کے اوپر مل کے یہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالے گی اور اپنے فیڈرل ترقیاتی یعنی پروگرام میں اور پروجیکٹس میں اس کو بھی شامل کرے گی، اور جو لیک والا میں اس کو بھی شامل کرے گی۔ اس اسکول کے پروجیکٹس کے لیے سندھ گورنمنٹ اور جناب مراد علی شاہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید وہ ایکسپینڈ کریں، تو اس کا سکوپ جب ایکسپینڈ ہوگا تو اکارڈنگلی کنٹریبیوشن بھی بڑھیں گی، لیکن آنے والے سال کے لیے اس پروجیکٹ کے لیے 4 ارب روپے کی رقم درکار تھی، اور یہ طے کیا گیا کہ 2 ارب ایچ یعنی 2 ارب فیڈرل گورنمنٹ اپنے ترقیاتی بجٹ میں شامل کرے گی، ایک تو اسکیم کو شامل کرے گی اور دوسرا 2 ارب ایلوکیشن کرے گی۔ اسی طرح سندھ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنا آدھا جو حصہ 2 ارب وہ بھی اس میں ڈالے گی۔ باقی جو ہمارا ایس ڈی جیز کے حوالے سے بھی ہم نے ریویو کیا، اور اس میں بھی جو ایک جوڈیشس اپروچ ہے، جو آگے بھی جوڈیشل اپروچ کے ذریعے وہ تمام پارلیمنٹیرینز کو اکراس دی بورڈ لک آفٹر کیا جاتا ہے، اسی پرنسپل کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ تو یہ ایک کمپریہنسو اس کی آؤٹ کم ہے، اور میں چونکہ بہت اس میں تقاریر بھی ہوئیں، پریس میں بھی کافی اسپیکولیشنز ہوئی، تو یہ اس کی آؤٹ کم ہے۔ الحمدللہ ایوری تھنگ از ان آرڈر، اور ہر بڑا اچھے طریقے سے بڑے اچھے فیصلے ہوئے ہیں جو کہ میں نے اس ہاؤس کے ریکارڈ پہ رکھ دیا۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ تھینک یو جناب مسٹر فائنانس۔ قومی اسمبلی اجلاس میں لیے چلتے ہیں، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے ہیں۔ یہی اصول سب پہ اپلائی کریں گے، جو اصول طے ہوئے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میچنگ بیسس کے اوپر اپنے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کرے گی، تو تمام ان پروجیکٹس میں بھی وہی اپلائی ہوگا۔ یہ پورا کمپریہنسو پلان 15 جولائی تک تیار ہو جائے گا۔ اور تیسری میں گزارش کر دوں کہ بلوچستان کے جو اسپیسیفک ایشوز تھے وہ ہم نے آج سے کوئی 10 دن پہلے جو ہمارے بلوچستان کے حوالے سے جو ایک کمیٹی بنی تھی، اس میں چیئرمین سینٹ ایکٹیولی انوالو تھے، اور اس میں جو ہمارے ساتھی ہیں سینیٹر صاحبان وہ تھے، میں تھا اور ہمارے دوسرے ساتھی تھے، وہ تمام ان کی جو یعنی کوئی بلوچستان کے حوالے سے جو میٹرز ایشوز تھے وہ سب ریزالو ہو کے کنسنسس کے ساتھ اس کے بھی فیصلے کیے گئے۔ جی، آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں بھی پورے ملک میں جہاں بھی سیلاب کی توقعات ہوئی ہیں وہ شامل ہوں گے۔ جی